حضرات صحابہ کرام باقی امت کے افراد کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان کا درجہ امت سے اوپر اور انبیاء کرام کے نیچے ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن بطور گواہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ مرتبہ صحابیت، جمیع مراتب جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقسیم فرمائے، نبی کے بعد ان تمام میں سے بلند و بالا ہے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا ایک اور اعزاز 5 جگہ ذکر کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک سورہ مائدہ میں، دوسرا سورہ توبہ میں، پھر سورہ فتح میں، سورہ مجادلہ میں اور سورہ بینہ میں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، اولیت پانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، مہاجرین و انصار کی نیکی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات کو تیار کیا ہے، تجری تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب ہم نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی تو یہاں سب سے پہلا لفظ آیا السابقون الاولون، یہ دونوں صفات ہیں آپس میں۔ سابقون الاولون کنہیں کہتے ہیں؟ صحابی کی یہ تعریف ہو گئی کہ من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حالت الایمانی فی حیاتہ ومات علی الایمان، جس نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا حالت ایمان میں، اور دنیا سے حالت ایمان ہی میں گیا، تو وہ مرتبہ صحابیت پر فائز ہو گیا۔ اب یہ صحابیت کے رینک ہیں، کچھ رینک ہیں ان کے زمانے کے اعتبار سے، اور کچھ ان کے رینک ہیں مکان کے اعتبار سے، اور کچھ ان کے رینک ہیں ان کے مزاج کے اعتبار سے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو انہیں مجدے عطا فرمائے ہیں، تو ان مجدوں میں جس آیہ مبارکہ کو ہم نے تلاوت کیا، اس آیہ مبارکہ میں ان کے مزاج کے اعتبار سے جو درجہ بندی ہے اسے ذکر کیا گیا، اس وجہ سے کہ کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے سارے انسان مزاج کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کے آئے، وہ ایمان زمانے کے اعتبار سے پہلے تھا یا زمانے کے اعتبار سے بعد میں تھا؟ وہ زمانے کے اعتبار سے مکہ میں موجود تھے مکان کے اعتبار سے، یا مکان کے اعتبار سے وہ مدینہ میں موجود تھے، لیکن باہم مزاج کی وجہ سے ان کی جو انر پیوریفیکیشن تھی اور ان کا جو اندر اور باطن کا تصفیہ تھا، اس اعتبار سے ان کی جو اجتماعیت تھی، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو ذکر کیا اور کہا السابقون الاولون۔ اب یہ سابقون الاولون کون ہے؟ اس کا پہلا مصداق یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہی حق کی آواز ان کے کان میں پڑتی ہے، دل فوراً اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، سبقت لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا کہ یہ حق پر نو کمپرومائز پالیسی پر چلتے ہیں، کوئی کمپرومائز حق پر نہیں کرتے، ان کی زندگی کے اندر مدارت، مداہنت یا کمپرومائزنگ اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہوتا۔ اور تیسرا کہ وہ کسی بھی قسم کی مصلحت کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ السابقون الاولون ہیں۔ اور پھر عقل کے دلائل منطق میں نہیں پڑتے، آتش ابتلا جلائی جائے تو اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو سب سے پہلے اس عشق کی آگ میں بلا سوچے سمجھے جو داخل ہو گئے انہیں السابقون الاولون قرار دیا گیا۔
دوسرا ان کا وصف کہ ان کے پاس جو فطرت ہے وہ بڑی سلیم ہے، یہ حق کو پہچانتے بھی ہیں، اس کی قبولیت پر آمادہ بھی ہوتے ہیں، اور اس آمادگی کے بعد اس قبولیت کا اعلان کرنے میں بھی کسی قسم کی ہیزیٹیشن، کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ دوسرا رینک یہ بیان کیا گیا، متبعین السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ مہاجرین میں بھی سے ہو سکتے ہیں اور انصار میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب مہاجرین کون ہیں؟ کہ جنہوں نے بلا رکاوٹ ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چھوڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کو ترک کر دیں اور اسے چھوڑ دیں۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب اجازت مل گئی کہ اب مکہ سے مائیگریٹ کر جانا چاہیے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے نکلے اور مدینہ طیبہ میں آئے۔ تو چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے، لہٰذا یہ آنے والے مہاجر کہلائے، اور جنہوں نے پوری خوش دلی کے ساتھ انہیں قبول کیا اور ان کی حمایت اور نصرت کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ انصار کہلائے۔ تو قرآن نے دونوں کو ذکر کیا کہ ادھر مکہ میں جو موجود تھے، حق جو ہی پہنچا قبول کر لیا وہ بھی، اور جو مدینہ میں موجود تھے جو ہی حق ان تک پہنچا، مکان کے اعتبار سے نہیں، زمان کے اعتبار سے نہیں، بلکہ قبولیت حق کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ السابقون الاولون، دونوں ہی ایک صف میں کھڑے ہیں کہ سبقت لے جانے والے ہیں، یہ پہل کرنے والے ہیں۔ اب دوسرا درجہ جو یہ کلاسیفیکیشن مزاج کے اعتبار سے کی، وہ کیا ہے؟ قرآن نے اسے ذکر کیا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ کہ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، کہ متبعین ہیں، قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں یہ بھی وہی کہ یہ آئے تو بعد میں ہے، تو جو بعد میں آتا ہے اسے تابعی کہتے ہیں۔ عام تعریف اس کی یہ کر دی جاتی ہے عمومی طور پہ، جب تابعی کو اسلامی اور شرعی ٹرم میں یوز کیا جاتا ہے تو وہ ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو، لیکن اگر اسے ڈکشنری مین میں لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو صحابہ کی پیروی کرتا ہے عقائد میں، اعتقادات کے اندر، تو وہ قیامت تک آنے والے وہ لوگ کہ جو صحابہ کو فالو کرتے رہیں گے، ان کی کیفیت کو بھی ذکر کیا گیا کہ یہ بھی سلیم الفطرت ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، قبولیت کے لیے آمادہ ہیں۔ فرق ان میں اور ان میں یہ ہے کہ وہ ہمت والے تھے، ان کو کوئی نمونہ اور ماڈل نہیں چاہیے تھا، یہ ذرا کم ہمت ہیں، ان کو کوئی نمونہ اور ماڈل چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا یہ کسی جگہ ہچکچاہٹ کا بھی مظاہرہ کر جاتے ہیں، مصلحت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، کمپرومائز بھی کر جاتے ہیں، لیکن رہتے حق پر ہی ہیں۔ یہ دونوں گروہ وہ ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب یہاں یہ جو مجدہ رضی اللہ عنہم والا ہے، اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے کیوں ذکر کیا؟ کہ اللہ ان سے کیوں راضی ہوا؟ اس وجہ سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے تھے وہ ان کے دشمن بن گئے، اور جب یہ ان کے دشمن بنے تو انہوں نے ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے۔ یہ ایسے مضبوط تھے، انہوں نے ان کانٹوں کو پھول سمجھ کے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ بریلی والے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ایک شخص تھا تو مدینہ طیبہ میں گیا، تو مدینہ طیبہ میں جب پہنچا تو وہاں پہنچ کے ایک کانٹا اس کے پاؤں کو لگا، تو جب پاؤں کو کانٹا لگا تو بیٹھ گیا، بیٹھ کے اس کانٹے کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے دل میں چبایا، اور ساتھ کہنے لگا اے خار طیبہ، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ انہوں نے ان کانٹوں کو بھی پھول سمجھ کے چنا، اور پھر ان کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ان کی پوری زندگی ایسی تابناک زندگی ہے کہ ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، بس انہیں جانا، انہیں مانا،
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اس قبولیت حق میں جس کا نمبر سب سے پہلے آتا ہے اسے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماڈل ہمارے سامنے آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا ابلاغ فرماتے ہیں ان کے سامنے پہلا ماڈل تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم اتھر پر اوجریاں ڈال دی جاتی ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلو ہائے مبارک پہ کپڑا ڈال کے حضور کو گھسیٹا جاتا ہے، تو پھر انہوں نے حق کو قبول کرتے ہوئے جیسی ہی پریشانی کیوں نہ آئی، جیسی ہی مصیبت کیوں نہ آئی، انہوں نے پورے استقلال کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ اسے قبول کیا، اور ان کی زبان پر ایک ہی صدا رہتی تھی، اللہ ربنا و محمد النبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، وہ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، وہ جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔